السلام علیکم۔ آج ہم اصناف سخن کے متعلق پڑھیں گے۔ اصناف لفظ صنف کی جمع ہے۔ صنف کے معنی قسم اور اصناف کے معنی قسمیں یا اقسام ہے۔ سخن بات چیت یا گفتگو کو کہتے ہیں۔ تو آج اصناف سخن میں ہم نظم کی اصناف پڑھیں گے۔ نظم کی اصناف سے مراد نظم کی قسمیں۔ نظم کے معنی انتظام، ترتیب یا آرائش کے ہیں۔ عام طور پر نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جس کے گرد پوری نظم کا تانا بانا بنا جاتا ہے۔ آج ہم جس اصناف سخن کو پڑھیں گے وہ ہماری کتاب میں موجود ہیں۔ ہم صرف وہی اصناف پڑھیں گے جو ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس پہلا ہے حمد۔ جو نظم اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ شعر میں ایسے شعر جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ تو شعر ہے ہمارے پاس اللہ کی تعریف میں: کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا، وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ اس شعر میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مشکل وقت میں جب لوگ سمجھتے ہیں کہ سب نے ساتھ چھوڑ دیا، اب یہ مشکل آسان نہیں ہو سکتی، تو وہی رب ہے، وہی خدا ہے جو ہماری اس مشکل میں مدد کرتا ہے اور ہمیں اس مشکل سے نکالتا ہے۔ دوسری صنف ہے ہمارے پاس نعت۔ سب جانتے ہیں، سب طلباء اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نعت وہ نظم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں لکھی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ نعت کے اشعار دیکھیں: نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی فرقان وہی قرآن، وہی طٰہٰ وہی یاسین۔ دوسرا شعر دیکھیں: پھر رسائی کی رسا تقدیر نے، پھر رسائی کی رسا تقدیر نے، پھر مدینے ہو کے ہم زائر چلے۔ اس شعر میں یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے پھر رسائی کی رسا نے، رسا تقدیر نے، تقدیر نے ایک بار پھر میری مدد کی۔ شاعر اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ نبی سے محبت کے اظہار میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری پھر ایک بار مدد کی اور میں پھر مدینے ہو کے ظاہر چلا، مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے میں ایک بار پھر چل پڑا۔ تیسری صنف ہے ہمارے پاس منقبت۔ منقبت جس نظم میں اولیاء اللہ یا بزرگان دین کی تعریف کی جائے، اولیاء اللہ یا بزرگان دین کی تعریف کی جائے اسے منقبت کہتے ہیں۔ شعر ہے: آیا نہ ہوگا اس طرح حسن شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ اس میں حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسن اور حسین کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ ٹھیک، پھر ہے ہمارے پاس مناجات۔ جس نظم میں بندہ اپنے خدا سے التجا کرتا ہے اور دین و دنیا کی بھلائی مانگتا ہے اسے مناجات کہا جاتا ہے۔ جس نظم میں بندہ اپنے خدا سے التجا کرتا ہے، اپنے رب کے آگے گڑ گڑاتا ہے، دعا مانگتا ہے، اپنے رب سے دعا مانگتا ہے، اسے مناجات کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس اس کے اشعار ہیں: لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تمنا خواہش لب ہونٹوں پہ، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، زندگی شمع کی طرح روشن ہو میری، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، یا اللہ مجھے دنیا کی تمام برائیوں سے بچانا، نیک جو راہ ہے اس راہ پہ چلانا مجھ کو،
نیکی کا جو راستہ تو نے بتایا ہے یا رب، اس راستے پہ مجھے چلانا۔ قصیدہ۔ جو نظم کسی بادشاہ، وزیر یا کسی دولت مند آدمی کی تعریف میں لکھی جائے اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ قصیدہ کا شعر دیکھیے: کیوں نہ دنیا کی ہو خوشی غالب، شاہدی درانِ شفا پائی۔ پھر ہے ہمارے پاس مرثیہ۔ مرثیہ تو آپ نے لفظ سنا ہوا ہے اور سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ جس نظم میں کسی کی موت پر غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ مرثیے زیادہ تر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہوتے ہیں۔ چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر، بھالے نوکدار تیر حضرت امام حسین پر چلتے تھے، ٹوٹے ہوئے تھے خنجروں والے حسین پر۔ خنجروں والے، خنجر مارنے والے جو تھے وہ حضرت امام حسین پر ٹوٹے ہوئے تھے۔ پھر ہے مثنوی۔ مثنوی اس طویل نظم کو کہتے ہیں جو کوئی قصہ، کہانی، کسی جنگ کے حالات یا فلسفے کی کوئی لمبی چوڑی بات بیان کی گئی ہو اسے مثنوی کہا جاتا ہے۔ جس میں کوئی کہانی، قصہ ہو اسے مثنوی کہا جاتا ہے۔ مثنوی کے اشعار دیکھیں ہم۔ قضا راہ ہوا ایک پری کا گزر، اس میں کہانی ہے۔ قضا راہ ہوا ایک پری کا گزر، پڑی شاہزادے پہ اس کی نظر، ہوئی حسن پر اس کے جی سے نثار، وہ تخت اپنا لائی ہوا سے اتار، محبت کی آئی جو دل میں ہوا، وہاں سے اسے لے اڑی دل ربا۔ اس میں قصہ ہے کسی پری کا، پرستان کی پری ہے جسے زمین پر موجود شہزادہ پسند آ گیا ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ اڑا لے جاتی ہے۔ بڑی طویل کہانی ہے اور یہ نظم بھی بہت طویل ہے، ٹھیک ہے۔ جس میں کسی قصہ کہانی کا ذکر ہو اسے مثنوی کہا جاتا ہے۔ اصناف سخن کی یہ تمام تعریف جو ہے یہ آپ نے اپنے پاس نیٹ کاپی پر قلم بند کر دینی ہے۔ اپنی نیٹ کاپی پر انتہائی خوبصورتی سے، جس طرح سے میں نے لکھا ہے اسی طرح انتہائی خوبصورت اور خوش خط آپ بھی تحریر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی کاپی کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔